بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. برادران محترم، جیسا کہ یہ آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دارالعلوم حقانیہ کا یہ فتویٰ مستفتی نے یہ پوچھا کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ مروجہ محفل میلاد یا میلاد کانفرنس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں شریک ہونا شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے. اب نیچے جناب مفتی صاحب کا جواب بھی دیکھ لیجئے. مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ ہے، یہ محفل چونکہ زمانہ فخر عالم علیہ السلام میں اور زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور زمانہ تابعین اور تبع تابعین اور زمانہ مجتہدین علیہ رحمہ میں نہیں ہوئی. اس کا ایجاد 600 سال کے بعد ایک بادشاہ نے کیا. اس کو اکثر اہل تاریخ فاسق لکھتے ہیں، لہذا یہ مجلس بدعت ضلالہ ہے، اس میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے. اب یہاں پر جو انہوں نے ایک لمبا چوڑا اصول بیان کیا کہ زمانہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر زمانہ مجتہدین تک جو کام ناپید ہے اس کا ایجاد اس کے بعد ہوا ہے، اور ایجاد کرنے والا چاہے کوئی بھی ہے، فاسق ہو یا صالح ہو. انہوں نے لکھا یہ اس وجہ سے یہ مجلس بدعت ضلالہ ہے. اب اگر ان کا یہی اصول ہے تو میں ان تمام دیوبندی حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی اصول کے مطابق ذرا آپ اپنے دیگر معاملات ثابت فرمائیں کہ یہ فخر عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر زمانہ مجتہدین تک موجود تھے یا اس کے بعد کیے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں محفل حسن قرات کا یہ اخباری تراشا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ حق نواز جنگوی صاحب جو ہیں، جب ان کو قتل کیا گیا تو اس کو شہادت کا نام دے کر پورے ملک بھر میں منانے کے لیے اعلان کیا گیا. تو یہ بھی آیا ثابت ہے یا یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر کانفرنس کی جا رہی ہے، تو کیا یہ کانفرنس جائز ہے جو میلاد کانفرنس ناجائز ہو گئی؟ تو وہ اصول بھی آپ فرمائے بیان. اور یہ بنوری ٹاؤن میں مفتی جمیل اور نذیر تونسوی صاحب کے لیے قرآن خوانی کی گئی، تو یہ بھی ذرا آپ اس کا بھی ثبوت دیجئے. اور 7,000 سے زائد افراد کی شرکت بھی ہوئی اس میں، اس کا آپ ثبوت ضرور دیجیے گا. اور مزید آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 27 رمضان کو یوم پاکستان منانے کا اعلان کیا گیا کہ 14 اگست کی جگہ 27 رمضان کو یوم پاکستان منایا جائے. اب اس میں ذرا آپ یوم پاکستان بنانے کو ذرا صحیح ثابت کر کے بتائیں اور یوم ولادت کو ناجائز ثابت کر کے بتائیں. اور پھر یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ احترام الحق تھانوی صاحب میر مرتضی بھٹو کی 10ویں کے فاتحہ کے موقع پر دعا کروا رہے ہیں. تو جناب آپ کے نزدیک اگر 10ویں کرنا جائز ہے تو برائے کرم یہ بھی بتائیے کہ یہ جو 10ویں یہ بھی حیت قضائیہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی یا نہیں، صحابہ کے دور میں تھی یا نہیں، تابعین تبع تابعین مجتہدین کے دور تک تھی یا نہیں، اور اگر یہ اس میں نہیں تھی تو یہ اب بدعت ضلالہ ہوئی یا نہیں. اگر بدعت ضلالہ ہوئی تو تھانوی صاحب کے بارے میں فتویٰ بھی صادر فرمائیے اور دیگر جتنے تراشے دکھائیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی فتویٰ صادر کیجیے تاکہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد ثابت نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.